آزاد کشمیر پاکستان کی جانب سے جس کو کہا جاتا ہے، کتنا آزاد ہے یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے، مگر اس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں 25 جولائی کو، اور ان الیکشنز کے ساتھ ایک اور چیز جڑ گئی، وہ جمائمہ خان اور مریم نواز کی گرما گرم ٹویٹس کا آپس میں تبادلہ۔ اور کشمیر سے افغانستان بھی بہت دور نہیں۔ افغانستان کے مسئلہ پر طیب اردگان نے جب یہ کہا کہ طالبان انویڈ نہ کریں، تو پاکستان کے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ خام خواہ جذباتی ہو گئے۔ افغانستان جانے، ترکی جانے، مگر ہم بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا معاملہ ہے، اور آزاد کشمیر کے الیکشن، یہ سب باتیں آج کے تھرڈ اوپینین میں بیرسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ میں ویلکم کرتا ہوں بیرسٹر حمید بشانی صاحب کو۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔ بشانی صاحب، ایک بہت بڑا ڈائسپورا انگلینڈ میں رہتا ہے کشمیری برادری کا، جی، اور بہت مشہور ہے۔ انگلینڈ کے بعد آئرلینڈ اور آس پاس کے جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں بھی، اب تو ماشاءاللہ کینیڈا میں بھی اچھا خاصا ہے ڈائسپورا، امریکہ میں بھی۔ تو آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس الیکشن کے تناظر میں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی جو اس وقت کی کیئر ٹیکر ہیں مس مریم نواز، تو ان کی گرما گرمی ہوئی ٹویٹر پہ جمائمہ سمتھ کے ساتھ، اور وہ کشمیر کے الیکشن کے ساتھ ہی یہ معاملہ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں سے بات چیت شروع کرتے ہیں اور آگے لے کر جاتے ہیں کہ کشمیر کے آفٹر آل جو پاکستان کی طرف کا کشمیر ہے، اس میں آفٹر آل الیکشن کی کیا صورتحال ہے۔ آپ پہلے انگلینڈ کی صورتحال کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے واضح کیجیے۔ تھینک یو جناب طاہر صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے جو کہا کہ مریم کا اور ان کا ایکسچینج ہوا ہے جمائمہ کا، تو یہ میرے خیال میں ایک چھوٹا سا ایک ایشو تھا۔ جس طریقے سے اس نے بات کی، جو ٹویٹ کیا تھا، بنیادی طور پہ ظاہر ہے وہ ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ سینس میں تھا، اور اس کو ایک بالکل ہی الگ جو ہے وہ بحث میں لے جایا گیا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا، دیکھیں اب پاکستان میں ایک عرصے سے جس طرح کی پالیٹکس ہے، اور خصوصاً جو پرائم منسٹر عمران خان کی پالیٹکس ہے، وہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے ذاتیات اور ان کے خاندان اور ایک ایتھک امیز قسم کا جو ان کے بیانات ہوتے ہیں، اس کے جواب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے اب اپوزیشن نے بھی اسی طرح کی ایک جو ہے نا وہ لہجہ وہ اختیار کیا، جن میں ظاہر ہے کہ مریم بھی شامل ہیں۔ تو انہوں نے اسی تناظر میں ان کو یہ کہا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ تو یہودیوں کی جو ہے وہ گود میں پل رہے ہیں، جو کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ اگر اس حد تک ہی دیکھی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، چونکہ وہ پل تو ڈیفینیٹلی انہی کے جو ہے گود میں ہیں۔ اس میں سوال یہ ہے کہ کیا یہودیوں کی گود میں پلنا جو ہے وہ کوئی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ یہ اصل بحث جو ہے جو بن سکتی ہے، جو کہ اس نے یہ بحث نہیں کی۔ اس نے یہ اس طرح کی اٹیک نہیں کی کہ یہ جس طریقے سے بنا کے پیش کی ہے کہ یہ کوئی بہت بری بات ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ باقی لوگوں پہ تو بہت بڑا اسلام آپ ظاہر نافذ کر رہے ہیں، اور گزشتہ 3 سال سے ہم جو دیکھ رہے ہیں جس طرح پاکستان میں لوگوں کو اسلامزم کے لیکچر دیے جا رہے ہیں، جس طرح کے جنڈر کے ایشوز پہ، ریپ کے ایشوز پہ، ایکوالٹیز کے ایشوز پہ، یہ جتنے بڑے سینسیٹیو قسم کے ایشوز ہیں، تو اس میں جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا لیٹسٹ ورژن سامنے آ رہا ہے وہ تو بہت زیادہ پرو اسلامسٹ ہے، بہت زیادہ کنزرویٹو اور پرو اسلامسٹ قسم کا جو ہے وہ ایک موقف سامنے آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو پاکستان میں تھوڑا بہت بھی کوئی روشن خیال کوئی سیاستدان ہے یا بولنے والا شخص ہے یا کوئی کریٹک ہے، اس کو بہرحال یہ سوال جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ لیکن ان کا آپس میں جو ایکسچینج ہوا کہ جو ان کی فارمر جو ایکس وائف ہیں، انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے بھاگی تھی، تو یہ اس کا ایک بڑا اس وجہ سے، اس ایکسچینج کی وجہ سے ایک بہت اچھا پہلو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھر کے لوگوں کے سامنے آیا، جو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو خفیہ رکھا ہوا تھا۔ یہ پاکستان کی سوسائٹی کا وہ ایک تاریک پہلو ہے،
اور جس پہ ڈیفینیٹلی لوگ بات کرنے سے گھبراتے ہیں یا جان بوجھ کے اس کو انڈر دی کارپٹ ڈالتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں ایکسپلین ہوتی رہی کہ جی وہ چونکہ ویسٹرن کلچر سے آئی تھی، بہت زیادہ آرام دہ اور رچ قسم کی زندگی کی عادی تھی، کلچرلی اینڈ سوشلی ایک ڈفرینٹ انوائرنمنٹ میں اس کی اپ برنگنگ ہوئی تھی، تو اس لیے پاکستان میں اس کے رہنا مشکل تھا. لیکن جو انکشافات اس نے کیے کہ مجھے جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے انٹائی سیمیٹک جو ایک رویے کا سامنا تھا، ہمارے گھر کے سامنے جلوس نکلتے تھے، بار بار ہمیں یہ تانے دیے جاتے تھے. دس از ریئلی ویری ویری ٹریجک. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم پوری جو ہے بحیثیت نیشن ان کو اس سے معافی مانگنی چاہیے، چونکہ اگر اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک ہوا، آپ کا عمران خان کو پسند کرنا یا ناپسند کرنا یا اس کی شادیوں کو پسند ناپسند ایک دوسری بات ہے، لیکن اس سے بحیثیت نیشن جو ہے ایک کام کا پورا کیریکٹر اور اس کی جو سائیکالوجیکل میک اپ ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے کہ آپ کتنے خوفناک شکل میں بھی جا سکتے ہیں. بھائی جب ایک خاتون نے اپنی اتنی بڑی دولت، سوشل سٹیٹس، سماج میں اپنا سپیس، ایوری تھنگ جو ہے اس کو گیو اپ کر کے اس نے بظاہر اسلام بھی قبول کیا، آپ کے کلچر کو بھی اڈاپٹ کیا، دوپٹہ بھی پہننے کی کوشش کی جو ڈیفینیٹلی آپ کی اپنی خواتین نے پہننا چھوڑ دیا، بہت سارے ایسے کام کیے جو خود وہاں کی ایلیٹ کلاس کی خواتین نہیں کرتی ہیں اسلام آباد اور لاہور میں، اور اس کے باوجود آپ سے اتنا نہیں ہو سکا کہ اس کو جو انٹائی سیمیٹک جو آپ کے بیانات ہیں یا ایٹیچیوڈ ہیں یا یہ چیزیں ہیں ان سے اس کو کم از کم سپیئر کر دیتے. تو میرے لیے دس واز ریئلی ویری ویری شاکنگ، چونکہ میں نے پہلے اس کو اس نقطہ نظر سے نہیں سنا کہ ون آف دی سیورل ریزنز جو تھی اس کی ڈیورس کی، اس میں سے ایک یہ بھی تھی، اور دس از ویری ٹریجک. اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، چونکہ دیکھیں یہ تو پھر جو ہے یہ حد ہے کہ کوئی نیشن جو ہے وہ اس حد تک گر سکتی ہے، اس کے اندر اس قدر خوفناک قسم کا فنڈامنٹلزم یا اسلامزم آ سکتا ہے کہ وہ اپنے نبی اور اپنے روایات اور اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ اس برے طریقے سے اگنور کر کے، تو ایک بہت ہی نیچ قسم کا، میں اس کو لفظ استعمال کروں گا، نیچ قسم کی سطح پہ جا کے تو ایک خاتون کو اس طرح جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ کرے. بشیر صاحب، آپ نے تو بہت بڑی بات کی کہ پاکستانی قوم کو معافی مانگنی چاہیے جس طرح کی حرکت جمائمہ سے ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ جمائمہ کی اپنی یہ ٹویٹ بھی کافی پولیٹیکل تھی، چونکہ انہوں نے جب اپنا رشتہ ناتا توڑا تھا، اب انہوں نے بات ٹویٹر پہ کر ہی دی ہے تو ہم بھی تھوڑی سی کر سکتے ہیں. تو جب انہوں نے رشتہ ناتا توڑا تھا تو اس وقت تو یہ وجہ نہیں بتائی تھی، بہت ساری اور وجوہات بیان کی تھی. اور جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں، جو ان کے ایکس ہسبینڈ ہیں عمران خان، ان کا رویہ اٹ سیلف اینٹی سیمیٹک ہے ٹورڈز اسرائیل اینڈ جوش اینڈ بردرز اینڈ سسٹرز. باقی قوم کی ہم بات کیا کریں، جس طرح وہ اسرائیل کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اس کا حق نہیں ہونا چاہیے دھرتی پہ رہنے کا، تو یہ خود ایک اینٹی سیمیٹک ایٹیچیوڈ ہے. اور پھر ان کا اپنا، جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ ایک پرو اسلامسٹ شدت پسند کے طور پر ابھر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا نہیں ڈیپتھ کا. اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں، اسلاموفوبیا کو وہ خود نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں خاص طور پر مائنورٹیز کے ساتھ جس قدر برا سلوک ہوتا ہے، چاہے ہندو ہوں، چاہے کرسچنز ہوں، چاہے ایون شیعہ اور احمدی ہوں، جو مسلم برانچز کے ہی لوگ ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کا برا سلوک ہوتا ہے، ہزارہ کے ساتھ. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں بشیر صاحب اس بات کو جوڑوں گا طیب اردگان کے ساتھ، پھر ہم کشمیر کی تفصیلی بات چیت کریں گے. طیب اردگان پاکستان کے ایک جسے کہتے ہیں ایک غیر متنازع ایک طرح سے ہیرو رہے ہیں، مگر ایک دم سے جب انہوں نے طالبان کو کہا کہ بھائی آپ افغانستان میں جو کر رہے ہیں یہ ناقابل قبول ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پورے کا پورا پاکستان کا سوشل میڈیا ہی اور میجورٹی آف دا پاکستانی ہی اپنے ہیرو کے خلاف ہو گئی؟ اگرچہ انہوں نے آج بیان دے دیا ہے کہ بھئی مجھے طالبان کی آئیڈیالوجی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، چونکہ طیب اردگان بھی تو اسی طرح کے پرو اسلامسٹ ہیں جس طرح کے عمران خان ہیں. تو اس طرح کا جو جذباتی رویہ ہے یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کو آپ اس کو جذباتی نہ کہیں، میرے نزدیک یہ پاکستان میں جو میکنگ اینڈ ان میکنگ آف اے ہیرو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کنسٹرکشن اور ڈی کنسٹرکشن آف اے ہیرو ہے، یہ میں اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں. اور میرے خیال میں، اور میں اس میں میرے کافی غور و خوض کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں
کہ یہ جو طیب ایردوان کو پاکستان میں ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، اس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کی انتہائی آرگنائز قسم کی فنڈامنٹلسٹ فورسز تھی، اور ان فورسز کا تنظیمی تعلق میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جس طرح کہ جماعت اسلامی کا جو ہے، جس کو آپ دوسرے الفاظ میں جو پاکستان کی جو اسلامسٹ فورسز کی ایک اسپوک پرسن آرگنائزیشن، ویل آرگنائز جو آن سرفیس پارٹی ہے، اور جس کی ایک باقاعدہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اور ذرائع ہیں، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، لیکن وہ کوئی واحد مثال نہیں ہے۔ اس طرح کے 20 پاکستان میں گروپ ہیں جن کا پریس پہ پاکستان کی سوسائٹی کے ڈیفرنٹ اوپینین میکرز، رائٹرز پہ، جو دوسرے سیکشنز ہیں ان پہ ہے، ایون ٹیلی ویژن پہ اور پرنٹ میڈیا پہ ان کی مکمل نہیں تو بہت حد تک جو ہے وہ گرفت ہے، جس کو یوز کر کے تو وہ اپنی پسند کے اس طرح کے لوگ جو دنیا میں نفرت پھیلانے، وار مونگرز میں ان کو کہہ سکتا ہوں یا ہیٹ مونگرز، ان کو وہ راتوں رات ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہیں کہ آپ نے دیکھا خود پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو ہیرو بنا دیا گیا تھا کہ جو ہیرو بن نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو بنایا گیا، تو اس کے پیچھے یہی لوگ تھے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں ڈاکٹر عبد القدیر خان، کہ اس کا جو پرو اسلامسٹ ایک رویہ ہے، ایٹیچیوڈ ہے، اس کی بنیاد پہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس پہ کتنے بڑے چارجز تھے نیوکلیئر سیل کے اور راز ادھر ادھر کرنے کے اور یہ ساری، اس کے باوجود یہی ایک منظم قسم کی فورسز تھی، فنڈامنٹلسٹ فورسز، جنہوں نے اس کو بہت ایک لارجر دین لائف کریکٹر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، انٹل کہ اس کو ڈسمنٹل کیا گیا پھر خود ہی مختلف وجوہات کی بنیاد پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بندہ جو ترکی کے لیڈر ہیں طیب صاحب، طیب ایردوان، ان کے پیچھے یہ لوگ ہیں، ان کو ترکی کے دورے کراتے گائے گئے ہیں بڑے فریکوینٹلی، ان کو دعوتیں دی گئی ہیں، ان کو بڑے وسائل بھی دیے گئے، اور یہ پوری لابی ہے جو افغانستان، پاکستان، ترکی، اس پورے خطے میں، جن کی آپس میں سادہ زبان میں رشتہ داری ہے، جس کو آپ نظریاتی رشتہ داری کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جب انہوں نے اس کو اس وقت اٹھا کے ہیرو بنایا تھا کیونکہ ان کی ضرورت بنتی تھی، اب ان کے سارے جو انڈے ہیں وہ طالبان کی ٹوکری میں ہیں، اور یہ کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان انڈوں کو چھیڑے۔ اور جب اس نے چھیڑنا شروع کیا، چونکہ ظاہر ہے ترکی ایک بہت حوالوں سے، چلیں ٹھیک ہے وہ جتنا بھی فنڈامنٹلسٹ ہو، لیکن ترکی ایز اے کنٹری جو ہے اس کی اپنی ایک سپیس ہے انٹرنیشنل، نیٹو میں بھی، یورپین یونین میں بھی، خود ایسٹ میں بھی، تو وہ بالکل ہی اس سطح پہ تو نہیں جا سکتے جہاں پہ ان کی یہ توقع رکھتے۔ اس لیے ان کو، اس نے جب طالبان کو مشورہ دیا سینیٹی کا، جو کہ ایک چھوٹا سا مشورہ تھا، کوئی بہت زیادہ سٹرونگ بھی نہیں تھا، تو ان کو ایک دم آگ لگ گئی، چونکہ اب یہ اس سے کم کسی بات پہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ طالبان نے افغانستان میں ٹیک اوور کرنا ہے اور اس کو طالبانائزیشن کے عمل سے گزار کے وہاں پہ ایک ایسی حکومت انسٹال کرنی ہے جو ان کی مرضی کی اسلامسٹ فنڈامنٹلسٹ حکومت ہو، جسٹ لائک بیفور۔ تو اس میں جو بھی رکھنا ڈالے گا وہ ان کی نظروں سے بھی گرے گا، اور اس کو یہ لابیاں گرائیں گی بھی جس طریقے سے یہ اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بشائی صاحب، یہ ایک آئیڈیالوجیکل وار ہے، اور اس میں کسی سوچے سمجھے منصوبے کے بغیر کہ عوام کی بہتری ہو وہ چلی جا رہی ہے۔ اب ہم ڈائریکٹ آتے ہیں اس کشمیر کے الیکشنز کی طرف، وہ کشمیر جو پاکستان کے قبضے میں ہے، جہاں ایک الگ سے وزیر اعظم ہوتا ہے، اور الگ سے وزیر اعظم ہونے کے باوجود اس کی آواز کوئی زیادہ سنی نہیں جاتی، لیکن وہاں پر کیمپین پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز بہت ہی بھرپور انداز کے ساتھ کر رہی ہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے، پاکستان مسلم لیگ کی میجورٹی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، اور پی پی کی بھی 3 سیٹیں ہیں، پی ٹی آئی کی 2 سیٹیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کی بھی 2، ایک کی 3 آزاد جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کی 3 ہے، اور جے کے پی کی 1 سیٹ ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ ہے۔ بڑی دھواں دھار کیمپین چل رہی ہے۔ بشائی صاحب، آپ تو اس علاقے کے بہت جانو ہیں، کیا سچویشن آپ کی نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ کمپین بڑی دلچسپ ہے، اور ظاہر ہے اس کی ڈیفرنٹ زاویہ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
جو سب سے بڑی اس میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس کرنے والی چیز ہے نا، یہ اچھا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہمیشہ حکومت وہی بنتی ہے جو کہ اسلام آباد میں آلریڈی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہیں، چلیں گلگت کو چھوڑیں، اس پہ الیکشن ہو چکے ہیں، ہم اس پہ بات بھی کر چکے ہیں، آزاد کشمیر کو فوکس کرتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہیں وہ پاکستان کے الیکشن کے 2 سال یا 3 سال بعد ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ ابھی ان کو 3 سال ہونے والے ہیں نیکسٹ منتھ، تو سمجھ لیں کہ 3 سال بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو وقفہ ہے درمیان میں، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت انسٹال ہوتی ہے اسلام آباد میں، اسی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور اس کی مختلف تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے، اگر آپ پاکستان کے میڈیا کو مانیٹر کرتے ہیں تو ہر قابل ذکر جو رائٹر ہے یا دانشور ہے اس نے اٹھایا ہے، میں پرنٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے الیکٹرانک پہ نہ ہوا ہو، لیکن پرنٹ پہ جتنے کالم ہیں یا آرٹیکلز ہیں، اس میں نصرت جاوید سے لے کے تو وسط اللہ خان تک سب نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی ایسا کیوں ہے۔ الگ بات ہے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، اور جب جواب دینے کا وقت آیا تو انہوں نے یا تو کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی کہ جی آپ دیں، ہمیں نہیں پتا، یعنی جس کو وہ تجاہل عارفانہ ٹائپ چیز کہتے ہیں کہ جی اس کی کیا وجہ، آخر ایسا کیوں ہے، وائی از ہیپننگ۔ اور اس میں جو اس وقت تک دلائل سامنے آئے وہ یہ آئے کہ بھائی اگر یہ دو قسم کے جو ہے لوگوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی، کہ ایک تو یہ کہ آزاد کشمیر کے لوگ بہت زیادہ اپارچونسٹ ہیں، جس پہ میں ہنسا، اور میں نے کہا کہ اگر یہ اپارچونسٹ ہوتے تو آج ان کی حالت یہ ہوتی کہ جس کو دیکھ کے بندے کو رحم آتا ہے اور افسوس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اپارچونسٹ لوگ تو زندگی میں بڑے سکسیسفل ہوتے ہیں، تو ان کو تو آپ ایک بنچ آف لوزرز کا ایک مجموعہ جو ہے اس وقت جو ہماری ترقی ہے، تعمیر ہے، ڈیولپمنٹ کا جو لیول ہے، ہیومن انڈیکسز ہیں، جو بھی ساری سچویشن ہے اگر سامنے رکھ کے تو آپ آزاد کشمیر کو ڈیفائن کریں تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر دا گائز بنچ آف لوزرس۔ چونکہ ہمارے پاس 70 سال کے لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، نہ اس میں آزادی ہے، نہ اس میں معاشی خوشحالی ہے، نہ اس میں سماجی آزادیاں ہیں، نہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے، نہ وہاں پہ سڑکیں ہیں، نہ وہاں پہ ہاسپٹل ہیں، نہ وہاں پہ تعلیمی ادارے ہیں۔ تو اگر ہم اپارچونسٹ ہیں تو پھر ہمیں کم از کم راولپنڈی کے برابر تو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے کوسوں میل دور ہیں۔ چونکہ ہمارا بندہ بیمار ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں ایک ایسی جگہ پہ بھی وہاں بندہ بیمار ہوتا ہے جہاں سڑک نام کا کوئی تصور نہیں، اور اگر ہے بھی سڑک تو اس پہ کوئی گاڑی، چلتی گاڑی اس پہ نہیں چل سکتی۔ تو سب سے پہلے اس کو وہ ایک چارپائی پہ ڈال کے تو 4 آدمی اٹھائیں گے کندھے پہ، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو ایک آدمی کے تو بس کی بات نہیں نا کہ اتنا وزن اٹھائے، تو ممکن ہے اس کو 4 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 20، اٹ ڈیپینڈس کہ کہاں پہ یہ واقعہ ہوا، اس کو لے جائیں گے وہاں کے آزاد کشمیری کسی ہاسپٹل میں جو ان کے نزدیک ہوگا۔ وہاں کا جو ہاسپٹل ہے وہ اس نے پہلے سے ایک ڈیسیجن کیا ہوا ہے کہ یہ جگہ جو ہے اس میں کسی کا علاج نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پہ وہ اس کو فوراً ریفر کریں گے راولپنڈی، یعنی کہیں معاملات میں تو اس سے پوچھے تک نہیں گے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، فوراً ریفر کریں گے راولپنڈی لے جاؤ۔ تو راولپنڈی جب وہ بندہ جائے گا جو ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں سے وہ چارپائی پہ چل کے آیا، اتنے گھنٹے بعد وہ پھر گاڑی پہ چلے گا، تو جو سڑک ہے راولپنڈی اور جو بھی شہر ہے وہاں کا، جو کہہ لیں اس کیس میں مظفر آباد ہو گیا یا راولا کوٹ ہو گیا، تو وہ جو سڑک کی حالت ہے اس کو راستے میں جو عرصہ لگے گا، اور جا کے راولپنڈی کے ہاسپٹلز میں جہاں پہلے سے مریض جو ہیں وہ برآمدوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو چارپائی میسر نہیں ہے، جن کو ڈاکٹر پراپر اٹینڈ کرنا اور پراپر جو مریض اور ڈاکٹر کی ریلیشن شپ ہے جو دنیا بھر میں ایک ایکسیپٹڈ اس کی جو فارم ہے اس کی وہ داجیاں اڑاتے ہیں اور مریض کے ساتھ جو ہتک آمیز قسم کا سلوک کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے اس کو کون جو ہے وہ کیا ٹریٹمنٹ دے گا، اس کو بستر بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، اور وہاں پہ جو پھر پیسہ چلتا ہے وہ ساری چیزیں۔ تو یہ آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک آزاد کشمیری شہری کی یہ حالت ہے اس وقت۔
تو وہ اپارچونسٹ تو ہو نہیں سکتے کہ وہ کہیں کہ جی ہم تو یہ پاکستان میں جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں جی پریگمیٹسٹ ہیں، جو کہ آبویسلی اس کی بھی یہی وضاحت ہے. تو آخر کیا وجہ ہے وائی دے ووٹ؟ تو اس کے لیے کوئی بھی جواب دے نہیں رہا تھا، تو اس لیے میں جواب دے رہا ہوں کہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ زرداری کی زبان میں ہے کہ اس سے ایک اخباری نمائندے نے پوچھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی وہاں وہی ہوگا جو ہوتا آیا ہے. جو کہ ایک بہت پریکٹیکل جواب ہے اور جو انہوں نے خود اپنی پریزیڈنسی اور تجربے کی روشنی میں دیکھا ہے. اب وہ ہوتا آیا جو ہے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ جو کرتے آئے ہیں وہ کرتا کون ہے، وہ بات اصل ہے کہ وہاں پہ انتخابات جو بھی ہوئے ہیں 1970 سے ہمارے ہاں ایک رننگ ڈیموکریسی ہے جس کو میں رن ڈاؤن ڈیموکریسی کہتا ہوں. اس میں انتخابات ہو رہے ہیں، ووٹ ہوتے ہیں، لیکن ہر دفعہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یار جس کو ہم ووٹ دینا چاہتے وہ تو ہار گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، جو چلتے چلتے یہاں تک آ گیا کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نے جتنے جلسے کیے دیٹ واز ریئلی سم تھنگ ریمارکیبل. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ چلیں جلسہ کرتے ہیں تو میدان بھرا ہے تو اس کے مختلف ذرائع استعمال ہوتے ہیں، آپ حکومتوں کو یوز کرتے ہیں، آپ پیسہ یوز کرتے ہیں، آپ مشینری یوز کرتے ہیں، کسی طرح سے لوگوں کو جلسوں میں لے آتے ہیں. لیکن مریم کے جتنے جلسے ہوئے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا جوش و خروش اور ان کی صرف فزیکل پریزنس جلسے پہ نہیں بلکہ ایموشنل اور انٹلیکچوئل پریزنس، ان کے نعرے، ان کی پارٹیسپیشن، ان کی باڈی لینگویج، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ ووٹ جو ہے وہ مریم کے کینڈیڈیٹس کو دینا چاہتے ہیں، جو کہ مریم نے بھی خود سمل کر لیا کہ ایسا ہوگا نہیں، کہ یہ جو ہماری پاپولیرٹی ہے اور ہمارا جو ووٹ بینک ہے یہ ٹرانسلیٹ جو ہے اس طریقے سے نہیں ہوگا. تو اس نے ظاہرہ کہہ دیا کہ جی یہ اگر ایسا ہوا تو ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے اگر ہمارے ووٹ چرائے گے یا ہمارے انتخابات چرائے گے، یہ ساری چیزیں. لیکن اس کے پیچھے یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور جو پاورفل پاکستان کے آپ کے حکمران طبقات کی حمایت میں جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو جتواتے رہے ہیں 1970 سے لے کے. یہ اس کی ایک بڑی بریلینٹ ایگزامپل یہ اس وقت کی آپ دیکھ لیں مریم ورسز عمران خان کے جلسے کی. حالانکہ عمران خان از اے پاپولر پالیٹیشین اور وہ کراؤڈ پولر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ جمع کرتے ہیں. لیکن اٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ باغ میں جو انہوں نے جلسہ کیا، باغ از اے ڈسٹرکٹ جو کہ کافی پولیٹیکلی کانشیس لوگوں کا ڈسٹرکٹ ہے اور اس کی بنیاد پہ بہت سارے اندازے لگائے جا سکتے ہیں. تو وہاں پہ ان کا جلسہ جو ہے وہ ٹوٹل فلاپ تھا، آپ نے خود دیکھا ہوگا میڈیا پہ. اس کے مقابلے میں آپ اگر کمپیئر کریں مریم کے جلسے تو وہ مطلب ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. لیکن نتائج کیا آئیں گے؟ ہر دوسرا آدمی کہہ رہا ہے جی پی ٹی آئی جیتے گی. بھائی لوگ جب چیخ کے کہہ رہے ہیں ہم ووٹ ادھر دیں گے تو آپ ادھر اشارہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتے گی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیں. ایک تو یہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے جو پاورفل سیگمنٹس ہیں ان کا انفلوئنس چلتا ہے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ وہاں مظفر آباد میں ایک سکینڈل بنا جہاں پہ ایک سیکٹر میں ایک جو سیکٹر کمانڈر جس کو آپ کہتے ہیں پاکستان کی ایک سینسیٹیو جو انٹیلیجنس ایجنسی کا ہیڈ ہے، اس پہ جو ہے وہ الزام لگے کہ اس نے جو ہے وہ پیسے لے کے نہ صرف ٹکٹ تقسیم کرائے مختلف پارٹیز کے بلکہ پرائم منسٹر تک جو بننے کے خواہش مند لوگ ہیں ان سے اس نے کوئی 1 ارب کے کتنے ارب روپے جو ہے وہ لیے تاکہ ان کو جو ہے یہ جتوایا بھی جائے گا اور ان کو پرائم منسٹر بھی بنایا جائے گا، جس کا وہ کہتے ہیں کہ ان کو جی وہاں سے کال آف کیا گیا راولپنڈی ہیڈ کوارٹرز میں ان کو حاضر ہونے کے لیے اور ان کی جگہ بندہ جو ہے وہ ریپلیس. یہ اگر کہانی درست بھی نہیں ہے، اگر نہ بھی ہو ایک انڈیویجول کیس میں، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ہر دفعہ وہاں پہ درست ثابت ہوتی ہے. اور یہ خود وہاں کے پالیٹیشین جو بار بار پرائم منسٹر بنے ہیں، پریزیڈنٹ بنے ہیں یا کی پوسٹ پہ رہے ہیں، وہ خود اس چیز کا اعلان کرتے ہیں باقاعدہ اوپنلی کہ یہاں پہ جی جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں، تو ہم آزادی سے اس طرح کے ڈیسیجن نہیں کرتے. یہ بالکل ایک کلیئر قسم کی چیز ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ
جو سٹنگ گورنمنٹ کا جو بات ہے جی کہ جی یہ ان کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ اپارچونسٹ ہیں، اس کے جواب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا 1970 سے لے کے آج تک کہ کسی پاکستان کے ایکٹنگ جو منسٹر ہے، سیٹنگ منسٹر، اس نے جا کے تو نقد پیسے جیب سے نکال کے تو دیے. وہ آپ نے اس کی باقاعدہ ویڈیو فوٹیج دیکھی ہوگی، جس کے جواب میں اس کے خلاف کمپلین ہوئی. الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اس کے خلاف نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ان کو جو ہے آزاد کشمیر سے نکالا جائے، چونکہ ان پہ یہ الزامات ہیں، یہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں اور جو لینگویج یہ یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ایک افراتفری اور انتشار جو ان کی لینگویج ہے اصل میں اس کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے. تو اس میں آپ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر کے الیکشن میں غیر جانبدار ہیں اور آپ ان کے ووٹرز کو انڈیولی انفلوئنس نہیں کرنا چاہتے، وہاں پہ ایک فیئر قسم کی ڈیموکریسی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا ایک سیٹنگ منسٹر جو ہے وہ جا کے تو وہاں پہ مہم چلاتا ہے؟ چلو انہوں نے تو بہت ایکسٹرا کر دیا کہ پیسوں کا اعلان بھی کر دیا، لوگوں کو دھمکیاں بھی دی، بلکہ ایک جگہ تو فائرنگ بھی کر دی، لیکن صرف منسٹر کا چلا جانا ہی سرکاری وسائل پہ، ظاہر ہے وہ جیب سے پیسے دے کے تو نہیں گئے نا، سرکاری خزانے سے آپ جب پاکستان کی ٹریجری سے پیسے نکال کے تو آزاد کشمیر میں الیکشن مہم چلاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ پارٹی بنتے ہیں، تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار ہیں اور یہاں پہ جو بھی منتخب ہوگا ہم اس کو ویلکم کریں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے ایک طرح کے غلام جو ہے ان کو منتخب کرانا چاہتے ہیں جو آپ کے یس مین ہوں، اور ان کی بنیاد پہ آپ جس طریقے کی وہاں پہ مینیپولیشن جو ہے وہ کرنا چاہیں وہ کریں. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس، گورنمنٹ جو سیٹنگ ہے اس کی انٹرفیئرنس، اور اس کے بعد سرکاری افسر جو ہیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی ہر دفعہ حکمران طبقات کی اشارے کی منتظر رہتی ہے، وہ چھوٹا سا اشارہ بھی کریں گے تو ان کا جمپ بہت بڑا ہوگا، وہ زیادہ بڑی پھرتی دکھائیں گے، 10 ووٹ ادھر ادھر کرنے کو کہیں گے تو 10,000 کر کے دکھا دیں گے. تو یہ وہاں پہ ہوتا آیا ہے، 70 سے ہوتا آیا ہے، اور سب جیتنے والوں اور ہارنے والوں نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا آیا. اس لیے وہاں پہ جو ڈیموکریسی ہے یا یہ جو لفظ آزاد کشمیر ہے، یہ جو ہے اس کے معنی وہ نہیں ہیں جو باقی دنیا میں ہیں. نہ آزاد کشمیر آزاد ہے، نہ ڈیموکریسی ڈیموکریسی ہے. لیکن ہم اس کو بار بار ریپیٹ کیوں کرتے ہیں اور اس کی قدر کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ یہ بیچارے لوگ جو ہیں ان کے پاس آخری چانس یہی ہے کہ کہیں پہ اپنی آواز جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اس کو ایکسپریس کر سکیں، آلدو کہ وہ فلی امپاورڈ نہیں ہیں. اور ہماری رائے یہ ہے کہ چونکہ ڈیموکریسی اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرتی ہے ایک پروسیس کے اندر، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ریپیٹڈلی جب الیکشن ہوتے ہیں تو ڈیموکریسی کی جو اصل شکل ہے، اصل رنگ ہے، وہ خود بخود نکل کے سامنے آتا ہے، جس امید پہ ہم اس ڈیموکریسی کو یا آزاد کشمیر کے لفظ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی آزاد ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں کو، اور ڈیموکریسی بھی وہی ہونی چاہیے جو دنیا کے مسلمان ڈیموکریٹک سوسائٹیز کے اندر ہے. اس لیے ہم اس کی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ چلے جائیں اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، جس طرح وہاں پہ پیسہ یوز ہو رہا ہے، پاکستان سے بڑے بڑے سرمایہ کار جو ہیں وہ جا کے وہاں پالیٹکس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد وہ ایک لولا لنگڑا قسم کا اقتدار خرید کر پھر وہ اپنے سرمایہ کو پھر ریکور کرنے کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں. ماضی میں بھی اس کی مثالیں بہت ساری آپ کے سامنے ہوں گی، اور اب بھی اس وقت جو مقابلہ اصل ہے وہ پیسے کا ہی ہے. ایک طرف پیسے کا ہے اور دوسرا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے انفلوئنس ہے اور ان کی دلچسپی کا ہے کہ ان کی دلچسپی اور انفلوئنس کا بندہ جو ہے وہی الیکشن جیتے گا، بے شک لوگ ووٹ کی جتنی کمپین یا جس طریقے سے جو ہے وہ چلاتے رہیں. بچانی صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ساری صورتحال بتائی جس سے ہمارے ویورز کو کافی اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اس طرف کے کشمیر میں منظرنامہ کیا. آخر میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے آپ کی مختصر میں رائے لوں گا کہ یہ صورتحال تو ہر کوئی کہہ رہا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی، لیکن
ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فرق ہے اس وقت. جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیٹس ہیں وہ 31 ہیں اور پی ٹی آئی کی 2 ہیں اور پی 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 کی بھی 3 ہیں. لیکن پی ٹی آئی اتنا بڑا فاصلہ اگر جیتتے ہیں تو کیسے طے کر پائیں گے؟ یہ ذرا راز ہمیں سمجھائیں. دیکھیں اس میں راز کی بات ہی کوئی نہیں. اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ 2 طریقے سے ہی طے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ابھی ابھی گلگت بلتستان میں طے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل یہی سچویشن تھی وہاں پہ کہ پی ٹی آئی کی کتنی سیٹیں تھیں اور پھر اچانک راتوں رات کس طرح وہ سیٹیں ادھر چلی گئی. یعنی پہلے تو وہ الیکٹیبلز پہ حملہ کرتے ہیں اور یہ اب بھی ہو چکا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت تقریباً 8 سے 10 کے قریب الیکٹیبلز کو پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ مختلف پارٹیوں سے نکال کے اسپیسیفکلی جو حکمران مسلم لیگ نون ہے اس سے نکال کے پیپلز پارٹی سے نکال کے تو پی ٹی آئی میں شامل کیا. اب وہ لوگ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو انٹل دا ڈے آف یہ جو شمولیت ہے وہ منسٹر تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی پارٹی سے یا پالیٹکس سے یا وہاں سے کوئی شکوہ نہیں تھا. تو آخر کیا وجہ تھی؟ تو اس کا جواب لوگ یہ دیتے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کی فائلیں نکال دی تھی اور وہ چونکہ منسٹرز تھے تو چھوٹے موٹا کام تو ہر کسی نے کیا ہوتا ہے. کسی کو بھرتی کروا لیا، کسی کو لیٹر جاری کر دیا، تو ان کو دھمکیاں دی گئی کہ ہم تمہارے خلاف وہی حشر کریں گے جو پاکستان میں نیب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا کر رہی ہے یا دوسری پارٹیوں کا کر رہی ہے. تو یہ خوف، لالچ اور یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ملا کے تو انہوں نے جو الیکٹیبلز کا بھی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو آلریڈی لے لیا. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ الیکشن کے دوران جو دھاندلی کا ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس میں جن قوتوں کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، ایکسیس ہے، وہ اس کو فلی یوٹیلائز کر کے تو اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے بڑا جو آزاد کشمیر کی ڈیموکریسی کے ماتھے پہ سب سے بڑا کلنک ہے وہ ہے مہاجرین کی 10 سیٹیں جن کو آپ کہتے ہیں مہاجرین جموں کشمیر. ان کی 10 سیٹیں. مہاجرین جموں کشمیر سے مراد یہ ہے کہ انڈیا کی جو ریاست جموں کشمیر کے جموں اور کشمیر صوبے سے جو لوگ مائیگریٹ ہو کے تو ادھر آئے ہیں ان کی انہوں نے رکھی ہیں 10 سیٹیں. اور وہ 10 سیٹیں کہاں ہیں؟ وہ پورے پاکستان پہ پھیلی ہوئی ہیں. وہ شاید 12 ہے میرا خیال ہے. 12 سیٹیں غالب. ہاں 12 سیٹیں جی جی جی. اس میں سے کوئی یہ بڑھتی چلتی رہتی ہیں، 8 سے چلی تھی تو 12 ہوگی. تو یہ اس میں کوئی بلوچستان سے لے کے ادھر ہے، کوئی کراچی کی سیٹ ہے، کوئی پشاور کی سیٹ ہے، کوئی راول پنڈی لاہور کے علاقے ملا کے اس طرح کی سیٹیں ہیں. اب یہ سیٹیں تو بنیادی طور پہ 100% لوگوں کی رائے ہے کہ ہیں ہی اسی لیے کہ اگر آپ آزاد کشمیر کے الیکشن کو ڈائریکٹ کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ پاکستان کی یہ 12 فیصلہ کن سیٹیں یوز کر کے تو وہاں جو بھی جو کسی طرح کی مینڈیٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. جبکہ یہی سیٹیں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو انڈین پارٹ ہے اس میں بھی ہیں، اس میں تعداد زیادہ ہے، غالباً 24 ہیں ہم لوگوں کے لیے جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں باقول ان کے پی او کے اور گلگت بلتستان کے لیے. لیکن انہوں نے ان کو خالی رکھا ہوا ہے. یعنی انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ وہ اس میں سے وہ 24 لوگ بھرتی کر کے وہاں جو لوکل اسمبلی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بٹھا دیں. لیکن اس طرف جو ہے انہوں نے باقاعدہ رکھا ہوا ہے جو باقاعدہ انفلوئنس کرتے ہیں، نہ صرف الیکشن کے ریزلٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں بلکہ بعد میں اسمبلی میں جتنے بل پیش ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کو انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح کا آپ یوں سمجھ لیں کہ بیٹل گراؤنڈ بنائی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ایک سوسائٹی کے طور پہ ڈیل کیا جائے جس کے اپنے مسائل ہیں. یہاں کے لوگوں کا اپنا فیوچر ہے، یہاں کے بچوں کا اپنا مستقبل ہے، یہاں پہ تعلیم اور صحت کے مسائل ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے. وہاں بیٹھ کے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جموں کشمیر کو کیسے آزاد کیا جائے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معنوں میں ان سے کہیں زیادہ آزاد ہے. یہ اگر ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے یہ ایک ان یوزول قسم کی سچویشن سے جا رہا ہے جموں کشمیر 5 اگست 2019 کے بعد. لیکن پہلے کے جو سچویشن ہے اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ اس طرح آزاد کشمیر میں بیٹھ کے کہیں کہ ہم جموں کشمیر کو آزاد کرا رہے ہیں تو آپ مذاق کر رہے ہیں. چونکہ پہلے وہاں پہ جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا، جو وہاں کی اکنامک سوشل سسٹم تھا وہ یہاں سے کہیں زیادہ بہتر تھا. ہیلتھ اور ایجوکیشن کا سسٹم یہاں سے کہیں زیادہ بہتر تھا.
تو آزادی کی ڈیفینیشن غالباً میرے خیال میں ان کے نزدیک وہی ہے جو طالبان کی ہے کہ دوسرے پہ قبضہ کرو، خواہ وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، قبضہ کرو بندوق کے زور پہ قبضہ کر کے، تو اپنی مرضی کے نظریات، خیالات اور طرز زندگی جو ہے اس پہ مسلط کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹیں جو ہیں نا، یہ تو پھر ظاہر ہے مینیپولیٹ ہوتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کے درمیان جو جدوجہد جاری ہے، اس میں ان کا اثر پڑے گا، لیکن اس میں تھوڑی سی ہوپ مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ جو مریم نواز شریف کی ایک نئی سٹائل آف کمپین ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹیٹ فار ٹیٹ کا جو طریقہ ہے اس کی بنیاد پہ کہیں پہ اگر دھاندلی کی یا لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی یا اس طرح کی ڈائلاگ بول کے بیوقوف بنانے کی جو کمپین چل رہی ہے، میرے خیال میں وہ اس کو بڑی کامیابی سے فیس کر رہی ہے۔ تو ممکن ہے مسلم لیگ نون ورسز پی ٹی آئی یہ کافی بڑا ایک ایشو بن جائے پاکستان کی سیٹوں پہ بھی، اور آزاد کشمیر کے اندر جو سیٹیں ہیں ان میں بھی۔ لیکن اس میں جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ عمران خان نے جتنی وہاں پہ جا کے تقریریں کی، آزاد کشمیر میں جلسے کیے انہوں نے، اور ابھی ایک آدھ ان کا رہتا بھی ہے، انہوں نے ایک لفظ بھی اس بارے میں نہیں کہا کہ وہ آزاد کشمیر کو دیں گے کیا، کوئی روڈ بنائیں گے، کوئی ہاسپٹل بنے گا، کوئی یونیورسٹی بنے گی، کوئی ان کا جو سٹرکچر ہے اکنامک کوئی کسی طرح کا، اس کے لیے کوئی 10 پیسے 20 پیسے کا کوئی بجٹ ہوگا، نتھنگ۔ ایک ہی بات گھما پھرا کے کرتے ہیں، جی ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے، جو کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بڑی غور کی بات ہے کہ وہ جناب اس بات کا آزاد کشمیر کے لوگوں سے یا ان کے الیکشن سے کیا تعلق ہے۔ یہ الیکشن کوئی اس لیے تو نہیں ہو رہا ہے کہ جموں کشمیر کو آپ آزاد کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے، یہ الیکشن تو اس طریقے اس لیے ہو رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ کس طرح کی زندگی گزاریں گے، اور ان کی زندگی میں جو دکھ درد ہیں، جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کا مداوع کیسے ہوگا۔ اور اس کے جواب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو مریم نے کہی وہ بہت نوٹیبل ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ان کی پارٹی بھی اس کو سپورٹ کرے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم جو ہے وہ جموں کشمیر کو آزادی کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم آزاد کشمیر کی خود مختاری کی بات بھی کریں گے، جو کہ ایک بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو حق حکمرانی ہے اور جو ان کا حق ملکیت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اس کو پاکستان اور اسلام آباد کی طرف سے ویزیبل اور انویزیبل فورسز، پہلے تو انویزیبل ہوتی تھی، تو اب تو ویزیبل نے جو حملہ بول دیا کہ ایک نکلتا ہے تو دوسرا حملہ کر دیتا ہے۔ عمران خان صاحب نکلتے ہیں تو بلاول صاحب گھس گئے، وہ نکلے تو ان کی وہ جو چھوٹی سسٹر ہیں وہ چلی گئی۔ تو یہ اس لیے جناب میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے طریقے سے جو ہے گرفت میں ہیں آزاد کشمیر کے بیچارے لوگ، جن کو ہم آزاد کشمیر کہنے پہ مجبور ہیں، وہ پورے طریقے سے گرفت پہ ہیں۔ دو طرفہ حملہ ہے ان کا، ایک طرف سے تو پاکستانی پارٹیوں کا، دوسری طرف سے پاکستان کی ویزیبل اور انویزیبل فورسز کا۔ تو اب آپ ان پہ صرف رحم کھا کے ان کے حق میں دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جی بشانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے کنکلوسیو ریمارکس دیے کہ جو اس وقت کا پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر کہلایا جاتا ہے، اس کی ڈیموکریسی کب آزاد ہوگی۔ جموں کشمیر کو آزاد کرانے کی بات چھوڑ کے آزاد کشمیر کو تو آزاد کر دیں، اس کی ڈیموکریسی کو آزاد کر دیں۔ بہت بہت شکریہ بشانی صاحب آج کے تھرڈ اوپینین میں شریک ہونے کا۔ بات چیت جاری رہے گی اور دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے الیکشن کے رزلٹس وہاں پر کیا آتے ہیں۔ ویورز بات چیت سن رہے تھے تھرڈ اوپینین میں آپ برسٹر حمید بشانی صاحب کی، اور ہم نے بہت سارے موضوعات پر بات کی، مگر خاص طور پر بشانی صاحب نے جو اس وقت پاکستان کے قبضے میں جو آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں، وہ اس کی جو سیاسی اور جو وہاں کی زبوں حالی کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی، اور میرا یہ خیال ہے کہ بشانی صاحب کا جو پورے کا پورا نقشہ ہے وہ بہت سارے ہمارے ویورز کے لیے ان ڈیپتھ انالیسز کا متقاضی ہے۔ آج کا تھرڈ اوپینین برسٹر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ۔ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کا بٹن ضرور کلک کیجئے، اور آپ پیٹریون کے ذریعے، پے پال کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنا نریٹو پریوار آگے لے کر چلتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.